بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حق میں اللہ کا فیصلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ایک بہت بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے جا رہے تھے تو چلتے رہتے تھے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، تو کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور چلے گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کے گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف چلی گئی۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس تو آ ہی گئی ہیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اسی لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے اپنی چادر اوپر ڈال دی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں جا کر دیکھیں کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگا دیا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ مبارک ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور آپ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئی۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں منافق موجود تھے۔ انہوں نے جب ایسا دیکھا تو لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں میں گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بدوا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بدوا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور میں جلدی سے گھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے گھر تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔
پھر دوسری طرف سے آئی، مگر حضور اللہ نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر واپس پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو میری امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی جان میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کی مدد کی تھی اور شیرخوار بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی تھی۔ یا اللہ، آج تیری محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ یا اللہ، تو میری مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ بالکل بات جھوٹ معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے مزید فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے،
وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے، تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کے روں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے برداشت کے بند ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے ایسا غلط کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً بے بات مان جائیں گے، اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکال لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موجود تھے، اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر کے بتا دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔ مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے۔ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا ریا ادا نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے رب ریا ادا کروں گی۔ کسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت آیت پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں جیت میں نازل فرمائیں، نہ عائشہ کو بے گناہ قرار دی
بلکہ اللہ نے حضرت سے فرمایا کہ اے عائشہ، تو اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت و اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگی، اور اس حضرت عائشہ صدیقہ کے حق اللہ نے قرآن مجید خود ہی گواہی دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔